اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اسے مل رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ قرب قیامت بلکہ آج کل بھی یہ علامت اکثر پائی جاتی ہے کہ آمدن حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، بس کوئی روزگار ملے صحیح، کہیں سے پیسہ آئے صحیح، چاہے وہ ذریعہ حلال کا ہو یا حرام کا۔ حالانکہ مسلمان پابند ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم پابند ہیں مال کمانے کے بھی اور مال کو حاصل کرنے کے بھی کہ وہ جائز ذرائع سے ہو۔ اگر ناجائز ذرائع سے مال ملے گا تو وہ حرام ہے، چاہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے چاہے محنت نہ کرنی پڑے۔ محنت کرنے سے حرام مال حلال نہیں ہو جاتا کہ بندہ کہے بھائی میں نے تو محنت کی ہے، بھائی تو نے محنت کی ہے لیکن جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ شراب بیچنے والا بنانے والا وہ بھی محنت کرتا ہے لیکن اس کی کمائی حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اسی طرح جس طرح ہم کمانے کے پابند ہیں کہ مال حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع استعمال کریں، اسی طرح خرچ کرنے کے بھی پابند ہیں۔ خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ بھائی میں نے محنت سے کمایا، میرا مال ہے، میں جو مرضی کروں۔ خرچ کرنے میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں۔ جو ناجائز جگہ ہیں ان میں خرچ کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز جگہوں میں ہم خرچ کر سکتے ہیں، تھوڑا کریں زیادہ کریں جائز جگہوں میں۔ ناجائز جگہوں میں خرچ کریں گے تو ان پہ بھی پکڑ ہوگی۔ تو ہم کمانے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں۔ اور جو جسم حرام غذا سے پلے گا، حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے لائق ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ تو یہ والد کو سوچنا چاہیے کہ میں خود بھی حرام کھا رہا ہوں، بچوں کی پوری پرورش ہی حرام مال سے ہے، تو وہ دین کا کام کیا کریں گے؟ حرام مال کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ حرام مال گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اور حلال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حلال مال انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ تو یہ ہم دونوں جانب سے مسلمان پابند ہے، کمانے کی جانب سے بھی، خرچ کرنے کی جانب سے بھی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں نے ایک جگہ مضمون پڑھا کہ اگر ایک بندے کا ذرائع حرام کے ہیں یا اس نے جو کمایا وہ سارا حرام کا ہے یا جس کام میں لگا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تو یک مشت سب کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے جائز ذرائع نہیں ہیں تو وہ یک مشت نہ چھوڑے۔ اگر ایک بندہ کسی حرام جگہ ملازم لگا ہوا ہے تو وہ دن رات محنت کر کے حلال جگہ تلاش کرے کہ جیسے ہی مجھے حلال ملے گی میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اگر اس کو حرام جگہ چھوڑنے سے فاقوں کی نوبت آتی ہے، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی دیہڑی دار ایسا ہے یا کوئی ماہانہ لینے والا ایسا ہے کہ اگر وہ حرام کو چھوڑتا ہے تو فوراً حلال نہیں مل رہا، تو وہ فوراً حلال تلاش کرے، جیسے ہی حلال ملے حرام کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی کاروباری بندہ ہے اس کے پاس سارا کاروبار ہی حرام کا ہے، تو اس کے لیے مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ وہ حرام مال میں سے حلال مال کے لیے اتنا رکھے جس سے اس کا حلال کاروبار چل جائے، باقی سارا حرام مال بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر لے۔ ایک بندے کے پاس مال جمع ہے لیکن سارا حرام کا ہے، یا کاروبار ہے سارا حرام کا ہے، تو اب وہ اگر سارا ہی بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کرتا ہے تو پھر حلال کام کہاں سے شروع کرے؟ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ ایسا بندہ ایسا کرے کہ جو جائز کام شروع کرتا ہے اس کے لیے جتنا پیسہ چاہیے وہ لے لے، اور جو باقی حرام کا ہے وہ سارا تقسیم کر دے، اور جو اس نے لیا ہے حلال کام کے لیے وہ لکھ لے کہ میں نے یہ 20 لاکھ لیا، 10 لاکھ لیا، 5 لاکھ لیا، یہ حرام کا ہے، اس سے حلال کام شروع کرے۔ جنرل اسٹور دار دے کوئی بھی حلال کاروبار شروع کرے، اور وہ جو 5 لاکھ حرام کا بطور قرض لیا ہے، اپنے سے ہی قرض لیا، وہ جیسے جیسے نفع آتا جائے وہ بھی تقسیم کرتا جائے۔ یہ نیت کرے کہ یہ میں ابھی مجبوراً استعمال کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے حلال کام سے نفع آئے گا تو میں یہ حرام بھی اللہ غربا پہ تقسیم کر دوں گا، تاکہ اس کی زندگی سے سارا حرام مال نکل جائے۔ تو یہ ہم زندگی میں کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر ہم نے اپنے آپ میں تبدیلی نہیں کی، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام جگہوں پہ ملازمت کرتے ہیں یا حرام کا کاروبار میں ملوث ہیں، اگر وہ زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو وہ ہو جائیں گے تبدیل. لیکن اگر تبدیل نہیں کریں گے، اسی طرح دنیا سے چلے گئے، تو پھر آگے اللہ کی مرضی ہے. ایمان کے ساتھ گئے تو اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے. انسان دنیا میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. ہمارے سامنے زندہ مثال، چھوٹے موٹوں کی مثال دینا تو چلو چھوڑو. جنید جمشید اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اس کی قبر پہ نازل فرمائے. جتنے بھی گلوکار اداکار مرتے ہیں ان کے جنازے کی تصویریں نہیں آتی، ان کا انجام برا ہوتا ہے. مولوی کیا کہ ان کے رشتہ دار بھی جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن اس نے اللہ کے لیے توبہ کی، سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا. اس کے حالات پڑھ کے دیکھو، اس کی اپنی موویاں موجود ہیں. بالکل لوگوں نے اس کے ساتھ سلام دعا بھی چھوڑ دی. جب کروڑوں میں تھا، حرام میں تھا، تو لوگ آگے پیچھے پھرتے تھے. جب غلط راستہ چھوڑا، علماء کے کہنے پر سارا مال تقسیم کر دیا، پھر پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن جب اللہ پہ توکل کر کے چند دن بھوک کے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، تو اللہ نے پھر دوبارہ کروڑوں پہ حلال پہ لے آیا. اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. چند دنوں میں، چند مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو اتنا اٹھایا کہ وہ دوبارہ کروڑوں میں چلا گیا. ایسا اللہ نے اس کی مدد کی. اس کے واقعات خود موویوں میں موجود ہیں، فیس بک پہ، گوگل پہ، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دیکھو حرام کا چھوڑ کر تکلیفیں کیسی برداشت کی. غریب بندہ تکلیف برداشت کرے اور بات ہوتی ہے، ایک بندہ کوٹھیوں کاروں میں کروڑوں میں رہنے والا ہے، وہ دوبارہ زیرو پر آئے تو اس کا تکلیف برداشت کرنا اور بات ہے. لیکن اس نے اللہ کے لیے کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مرنا تو تھا. جہاز کے حادثے میں فوت ہوا تو پورے پاکستان کے بڑے بڑے علماء، کراچی میں جنازہ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب نے جنازہ پڑھایا، تو دارالعلوم کراچی جہاں بڑی منتوں سے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہمیں قبرستان میں جگہ دو، جگہ نہیں دیتے، اس کو دارالعلوم کراچی کے قبرستان میں علماء کے ساتھ دفن کیا گیا. لاکھوں کا مجمع جنازے میں تھا. سرکاری پروٹوکول ملا. کس وجہ سے ملا؟ کہ اس نے توبہ کی، دین پر آ گیا. تو یہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں کہ حرام کا کام ہے، حرام چیزوں میں لگے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ کر تکلیفیں برداشت کر کے حلال پہ آ جائیں تاکہ ہماری آخرت خراب نہ ہو. تو یہ طریقہ، دونوں طریقے، ملازم کے لیے بھی، کاروباری کے لیے بھی، مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو عوام کے سامنے رکھے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا